السلام علیکم ویورز، باقی جو حصہ ہے آج اس کو ہم حل کریں گے۔ Perhaps he was thinking of the thousands، شاید وہ ہزاروں لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ Thinking means سوچنا، thousand means ہزاروں، who were being attacked and killed on the roads and railways as they tried to reach their homeland۔ اچھا، اٹیک کا مطلب ہے حملہ، کل مین قتل، ٹرائی مین کوشش، ریچ مین پہنچنا، ہوم لینڈ مین وطن۔ who were being attacked and killed on the roads and railways as they tried to reach their homeland۔ اپنے وطن پہنچانے کے دوران سڑکوں اور ریل گاڑیوں میں، یعنی ریل گاڑیوں کے پٹریوں پر، مطلب یہ کہ حملے کر کے قتل کیے جا رہے تھے۔ اپنے وطن پہنچانے کے دوران سڑکوں اور ریل گاڑیوں میں حملے کر کے قتل کیے جا رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد ویورز نیچے ڈائریکٹ آ جاؤ، اس لائنز کو، چند لائنز کو چھوڑ دو کیونکہ یہ نیو جو سیریز ہے، جو بک ہے، بک سے زیادہ تر بکس میں اس لائن کو کٹا ہے، نیچے ڈائریکٹ شروع ہوا ہے۔ There was much in those days of violence to sadden Jinnah, who was a man of very strong feelings۔ Violence کا مطلب ہے تشدد، those days کا مطلب ہے ان دنوں میں، in those days mean ان دنوں میں، sadden mean پریشان، خفا، strong mean مضبوط، feelings mean احساسات۔ There was much in those days of violence to sadden Jinnah، مطلب ہے کہ ان دنوں میں اتنا زیادہ تشدد تھا جس نے جناح کو پریشان کیا تھا یا خفا کیا تھا۔ Who was a man of very strong feelings، جو بہت مضبوط احساسات کا مالک تھا۔ Although he rarely showed it، اگرچہ آپ نے اس کا بہت کم اظہار کیا، اگرچہ جناح نے اس کا بہت کم اظہار کیا، شوٹ کا مطلب یہ ہے اظہار، صحیح ہے۔ اچھا، yet those who were close to him on Independence Day sometimes saw for a fewer moments and happier men۔ مطلب یہ ہے اس لائن کا، تاہم، yet mean تاہم، yet mean تاہم، close mean نزدیک، قریب، independence mean آزادی، sometimes کچھ دن، یہ نا بعض اوقات، sometimes mean بعض اوقات، moments mean لمحہ، happier mean خوش، happier mean خوشی یا خوش، صحیح ہے۔ اچھا، اس کا مقصد یہ yet those who were close to him on Independence Day sometimes saw for a few moments a happier man۔ تاہم جو لوگ آزادی کے دن قائد اعظم کے قریب تھے، انہوں نے چند لمحوں کے لیے یعنی قائد اعظم کو خوش دیکھا، چند لمحوں کے لیے۔ Once آگے کیا ہے، once he went to the balcony of the governor house، ایک دفعہ وہ گورنر ہاؤس کے بالکونی گئے، from where he could see without being seen، and as he looked on the crowd still cheering in the streets outside he smiled۔ اچھا، یہاں ہمارے پاس اس لائن کا مقصد کیا ہے، سین مین دکھائی یا دیکھنا، لک مین دیکھنا، کراؤڈ مین ہجوم، چیرنگ مین خوشی، اسٹریٹس مین گلیوں، اسمائل مین مسکرایا، آؤٹ سائڈ مین باہر، اسٹریٹس باہر یعنی باہر، گلی کے باہر سائڈ کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، باہر گلیوں میں، صحیح ہے۔ اچھا، from where he could see without being seen، and as he looked on the crowd still cheering in the streets outside he smiled۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے وہ تالیاں بجاتے اور خوشی کے نعرے لگاتے، یعنی ہجوم کو دیکھ سکتے تھے قائد اعظم، اور ہجوم انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا، یعنی ہجوم جو تھے، ہجوم کو قائد اعظم نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن ہجوم انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا، ہجوم قائد اعظم کو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن قائد اعظم مکمل ہجوم کو دیکھ سکتا تھا۔ مطلب یہ کہ اس نے باہر گلیوں میں خوشی مناتے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ قائد اعظم نے، اس لائن کا مقصد یہ ہے کہ
اس نے یعنی باہر گلیوں میں خوشی مناتے ہوئے لوگوں کو دیکھا جو خوشی منا رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے. صحیح ہے. تو کیا ہو گیا؟ تو قائد اعظم جو تھا وہ مسکرائے. بات یہ ہے کہ قائد اعظم جو تھا وہ مسکرائے. اچھا، ہی اسمائل، وہ مسکرائے. ان دیٹ اسمائل could be seen the warm hearted man behind the stern. قائد اعظم، stern کا مطلب ہے سخت. اچھا، اس کا مطلب اس مسکراہٹ میں ایک سختگیر قائد اعظم کے پیچھے ایک ہمدرد آدمی کو دیکھا جا سکتا تھا. warm hearted mean ہمدرد آدمی. اچھا، اس کے بعد محمد علی جناح was at this time tired and far from well. اس وقت قائد اعظم جو تھا یعنی tired کا مطلب ہے تھکے. tired mean تھکے. far from well mean بیمار. اس وقت تھکے اور بیمار تھے. قائد اعظم جو تھے تھکے اور بیمار تھے. but he had satisfaction mean مطمئن. knowing mean جان کر. knowing mean جان کر. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ but he had the satisfaction of knowing that the greater part of his work was done. مطلب یہ ہے کہ ان کے کام کا زیادہ تر حصہ جو تھا وہ مکمل ہو چکا تھا. اس کا زیادہ، لیکن وہ مطمئن تھے. اس وجہ سے وہ مطمئن تھے. اس لائن کا مقصد میں دوبارہ آپ کے لیے کراؤں گا تاکہ آپ لوگ سمجھ جائے. بٹ ہی ہیڈ دا سیٹسفیکشن، لیکن وہ مطمئن تھے. آف نوئنگ دیٹ دا گریٹر پارٹ آف ہیز ورک واز ڈن. وہ مطمئن تھے یہ جان کر ان کے کام کا زیادہ تر حصہ مکمل ہو چکا تھا. بائی دا فورس آف ہیز ڈٹرمنیشن اینڈ لیڈرشپ. فورس مین طاقت، ڈٹرمنیشن مین عزم یا پختہ ارادہ، لیڈرشپ مین قیادت. اس کے عزم کے طاقت اور قیادت کے بدولت a people who had once been a defeated group، جو کہ شکست خوردہ لوگ تھے. ڈیفیٹڈ گروپ مین شکست خوردہ لوگ، جو کہ ڈیفیٹڈ گروپ مین یعنی شکست خوردہ. پیپل مین لوگ. پیپل who had once been a defeated group یعنی جو کہ شکست خوردہ لوگ تھے. with little to hope for in an empire ruled by a foreign power. مطلب یہ کہ یہاں little to hope mean اس کا with little to hope for اس کا مطلب ہے کہ جس کی امید ختم ہو چکی تھی. with little to hope for یعنی جس کی امید ختم ہو چکی تھی. in an empire ruled by a foreign power. Foreign power had become the greatest of the Muslim states. اچھا، اور ایک ایسی سلطنت میں جہاں اغیار کی حکمرانی تھی. امپائر مین سلطنت، رول مین حکمرانی، فارن پاور مین اغیار کی طاقت. اور ایک ایسی سلطنت میں جہاں اغیار کی کیا تھی؟ جہاں اغیار کی حکمرانی تھی. had become the greatest of. اچھا، دوسری پیج کی طرف ویورس آ جاؤ. میں تھوڑا سے اس کو یہاں لے کر آؤں گا. یہ ہمارے پاس 27 جو پیج ہے میں اس کو اسکرین پر لے کر آؤں گا، لیکن یہ نہیں آتا ہے. چلو میں کوشش کروں گا تھوڑا سا چھوٹا کروں گا تاکہ آ جائے ویورس. اچھا ویورس آ گیا 27 پیج جو ہے. اچھا کیا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ had become the greatest of the Muslim states and the fifth largest nation in the world. اس کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بڑا
اسلامی سب سے بڑا اسلامی اسٹیٹ یا اسلامی ریاست، سب سے بڑا اسلامی ریاست اور دنیا کی 5ویں بڑی قوم بن چکا تھا، دنیا کی 5ویں بڑی قوم بن چکا تھا۔ اس کے بعد 70 million people who once had no country to call their own، یعنی 7 کروڑ لوگ جن کا اپنا کوئی ملک نہ تھا، جن کا اپنا کوئی ملک نہ تھا، to call their own had become a nation، مطلب ہے کہ وہ قوم کی حیثیت حاصل کر چکی تھی۔ with great ideals and a great faith، ideals mean نظریات، faith mean ایمان، جس کے اپنے نظریات اور ایمان تھا۔ a few days after he landed in Karachi، محمد علی جناح told his people، یعنی کراچی آنے کے چند دن بعد محمد علی جناح نے لوگوں سے فرمایا، لوگوں کو بتایا۔ اچھا few days چند دنوں بعد، few days after mean چند دنوں بعد، landed mean اتارنا یا آنا، صحیح ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی آنے، یعنی کراچی کو جب آ گیا ایئرپورٹ سے، جب وہ یعنی جہاز سے جب وہ اتر گیا کراچی کے ایئرپورٹ میں، تو چند دنوں بعد محمد علی جناح نے لوگوں کو بتایا۔ ٹولڈ مین بتانا، ٹھیک ہے۔ You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques. یارا ویور سوری، یہاں ٹیمپلز کا مطلب ہے مندرو، فری مین آزاد، ماسکس مین مساجد یا مسجدوں۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ 70 million people who once had no country to call their own had become a nation with great ideals and a great faith. A few days after he landed in Karachi, Muhammad Ali Jinnah told his people, okay, you are free to go to your temples. یعنی تم آزاد ہو، تمہیں اپنے مندر میں جانے کی آزادی ہے، تم آزاد ہو، تمہیں اپنے مسجد میں یا مساجد میں جانے کی آزادی ہے۔ اچھا یو آر آگے کیا ہے؟ آر ٹو اینی ادر پلیس آف ورشپ ان دس اسٹیٹ آف پاکستان، مطلب ہے ریاست پاکستان کی کسی بھی جگہ جائے، عبادت میں جانے کی آزادی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد ہے ہمارے پاس محمد علی جناح اس کے بعد یو میں بلانگ ٹو اینی ریلیجن اور کاسٹ، چاہے تم کسی مذہب یا ذات سے تعلق رکھتے ہو۔ وی آر آل سٹیزن آف ون اسٹیٹ، ہم ایک ریاست کے برابر شہری ہے۔ ایکول مین ہم تمام ایک ریاست کے شہری ہے۔ سٹیزن مین شہری۔ ہی واز آف کورس مین در حقیقت بے شک، ریمائنڈنگ مین یاد دلانا، دیم آف دا پروفیٹس ٹیچنگ تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اچھا اس کا ہی واز آف کورس ریمائنڈنگ دیم آف دا پروفیٹس ٹیچنگ دیٹ آل مین آر ایکول ان دا آئیز آف اللہ، وہ در حقیقت ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی تعلیمات یاد دلا رہے تھے، دیٹ آل مین آر ایکول ان دا آئیز آف اللہ، کہ تمام انسان جو ہے یہ اللہ کے نظر میں ایک جیسے ہے یا یکساں ہے۔ ویورس یہ لیسن تھا، ہم نے ختم کر لیا۔ باقی جو ایکسرسائز ہے انشاءاللہ اس کو ہم حل کریں گے۔